ناظرین السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس آئینی بحث کی جس نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی ہلچل مچا دی ہے، یعنی 27ویں آئینی ترمیم۔ حکومت کہتی ہے کہ اس پر صرف بحث کی جا رہی ہے، جبکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ اس سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے۔ اور ناظرین اس سب کے بیچ میں ایک نیا موضوع سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی بنانے کی تجویز، یعنی یہ تجویز 27ویں ترمیم میں سامنے آئی ہے کہ جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں ان کے عہدے کو آئینی کیسے بنایا جائے۔ ناظرین سوال یہ ہے کہ یہ ترمیم واقعی ضروری ہے یا پھر طاقت کے توازن میں ایک نیا باب کھلنے جا رہا ہے۔ آج کے ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی حوالے سے جو ہے وہ باز گشت جاری ہے، یہ ایک اصلاح کی طرف ہم جا رہے ہیں یا نئی سیاسی جنگ شروع ہو رہی ہے؟ یہ تو جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو اس کے فوراً بعد ہی یہ باز گشت شروع ہو گئی تھی کہ 27ویں ترمیم بھی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، اسمبلی ہے، یہ قومی اسمبلی ہے، پھر صوبائی اسمبلی ہے، پھر سینٹ ہے، یہ ادارے بنائے اس لیے ہیں کہ یہ قانون سازی کریں۔ ایسا ہی ہے۔ اب قانون سازی کوئی اچھی کرتا ہے یا بری کرتا ہے، یا صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، یہ اس کا کیونکہ پبلک نے ان کو حق دے دیا ہے۔ آپ نے جب ون مین ون ووٹ کاسٹ کر کے ایک نمائندہ منتخب کیا اپنے علاقے سے اور پھر جا کے اسمبلی میں لے آئے اس کو، تو وہ ایوان میں بیٹھ کے اس کا حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی امانت کیسے ڈیلیور کرتا ہے، صحیح ڈیلیور کرتا ہے یا غلط ڈیلیور کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان آئینی ترامیم پہ بحث اتنی نہیں ہونی چاہیے، اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے لیکن باہر اس پہ اتنی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسمبلی کا کام ہی آئین سازی ہے، قانون سازی ہے۔ وہ آئین سازی کرے گی، قانون سازی کرے گی تو پھر آگے بڑھے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے کہ اس آئینی ترمیم کے اندر ایک آواز یہ بھی سامنے اٹھی ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں سید عاصم منیر صاحب، ان کے عہدے کو جو ہے وہ آئینی بنانے کی تجویز بھی آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گا کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس میں دفاعی استحکام یا سیاسی پیغام آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ جو 27ویں ترمیم ہے، اس میں جو انہوں نے وہ کر رہے ہیں اپنا، یہ جو فیلڈ مارشل ہے اس کو آئینی تحفظ دینا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے، دینا چاہیے تحفظ، کیونکہ آپ غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہیے، اور غیر آئینی کام کرنے سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ترمیم ہے ایک ہو جائے گی اور اس کے اثرات جو ہیں اچھے ہوں گے۔ پہلے بھی یہ دیکھیں، ایک کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 243 ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ آرمی چیف ہے، پھر نیول چیف ہے، اور پھر ایئر چیف ہے، تو اس کی نامینیشن جو ہے یا ان کو مقرر کرنا صدر اور وزیر اعظم کا کام ہے۔ اسی طرح ہی ایک عہدہ یہ بھی آ جائے گا فیلڈ مارشل کا، اور یہ بھی صدر اور وزیر اعظم کی مشترکہ اس سے مشترکہ مشاورت سے یہ جو ہے یہ پایا تکمیل پہ، یعنی ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اب 4 اسٹار جنرل جو کہ آرمی چیف بنتا ہے، اس میں اب عاصم منیر صاحب کے بعد جو دیگر آرمی چیف آئیں گے تو وہ بھی فیلڈ مارشل بنائے جا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ جو اس کی قابلیت رکھے گا، جو اس معیار پہ پورا اترے گا، جو معیار اس کا مقرر کریں گے، جو اس کی اہلیت ہے، اہلیت جو مقرر کرے گی، اگر کوئی آرمی چیف جو ہے اس کی اہلیت پہ پورا اترتا ہے تو وہ پھر حق رکھتا ہے فیلڈ مارشل بننے کا۔ اچھا، حکومت جو ہے وہ بڑی تسلی دے رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے بڑے سرگرم رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی طوفان نہیں آیا، لیکن سر دوسری جانب اپوزیشن پھر اتنا کیوں چیخ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہمیشہ جب بھی 26ویں آئینی ترمیم تھی اس میں بھی آپ دیکھیں اس کے کوئی اتنے نتائج، کوئی خطرناک نتائج تو نہیں ہے۔ وہ تو آئین، دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آئین سازی جو ہے یہ ایوان کا حق ہے، اور وہ قومی اسمبلی ہے یا صوبائی اسمبلی ہے، وہ قانون سازی کرے گی، اور قانون سازی کرے گی، اس پہ بحث ہونی چاہیے، اس پہ ٹھیک یعنی جو اس کے نکات ہیں اس پر بحث ہونی چاہیے، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ ترامیم کس طرح ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر اس پہ بیجا ایک دوسرے پہ تہمت لگانا یا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ پارلیمانی نظام میں اچھا شگون نہیں ہے۔ کیا وفاقی حکومت اتفاق رائے کے بغیر یہ قدم اٹھا سکے گی؟
نہیں، ابھی تو حکومت نے یہی کہا ہے کہ یہ ہم بالکل اپنا تمام پارٹیاں جو ہوں گی وہ متفقہ طور پر اس آئین کو، اس کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گی اور قبول کریں گی۔ ابھی حکومت تو اسی اس پہ چل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو اس کی مخالفت کر دی، انہوں نے کہا ہم کسی بھی غیر آئینی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وہ تو 26ویں ترمیم کی بھی مخالفت کر چکے ہیں۔ وہ ابھی ترمیم سامنے آئی نہیں ہے، جب یہ سامنے آئیں گی تو پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ کون اس کی مخالفت کرتا ہے اور کون اس کی حمایت کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ یہ ترمیم کے اندر جب بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی سر فہرست دکھائی دیتی ہے؟ اگر ہم 18ویں ترمیم کی بات کریں تو اس وقت بھی صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے، انہوں نے ترمیم کی، اپنے اختیارات انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے جو اختیارات تھے وہ صوبوں کو منتقل کیے۔ پھر جب 26ویں ترمیم کی بات آئی تب بھی پیپلز پارٹی سر فہرست تھی۔ اب جب 27ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے اور یہ مدعا اور یہ نقطہ بھی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے صدر زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے، تو ترمیم کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا کوئی مفاد ہے؟ مفاد تو پاکستان کا ہے نا، یہ ساری پارٹیاں جتنی بھی ہیں یہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو جب یہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کب جو اس میں تبدیلیاں لانا چاہتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو تبدیلی ہے، آئین میں تبدیلی جو ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، وقت کی حالات کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کے مطابق وہ جو ہے وہ تبدیلیاں لاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے اور اس کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تحریک انصاف جو ہے وہ اس تجویز کو یکسر مسترد کر چکی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو یہ اعلان ہے وہ سیاسی ہے یا اصولی ہے؟ وہ اصول پر ڈٹ کر اور عوام کے مفاد کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے؟ دیکھیں، ہر پارٹی کا اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، ہر پارٹی اپنے ایجنڈے کے مطابق کام کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی ایجنڈے کے مطابق یہ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو آ رہی ہیں یہ ٹھیک نہ ہو، اور اسی لیے تو یہ دیکھیں اختلافات، ڈیموکریسی میں اختلافات ہوتے ہیں، اور یہ ڈیموکریسی جو ہے، جو اختلافات ہے، یہ ڈیموکریٹک سسٹم کا حسن ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے مخالفت بھی ہوگی، حمایت بھی ہوگی۔ اگر حمایتی زیادہ ہوں گے تو وہ پاس ہو جائے گی، اگر حمایتی کم ہوں گے تو وہ رہ جائے گی۔ سر ڈاکٹر صاحب، میرا اس تمام ٹاپک میں سب سے اہم سوال آپ سے ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے۔ پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے، فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا اسلام آباد جانے، پھر ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے قومی اسمبلی کا۔ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس وقت کافی مشکل دکھائی دے رہی ہے نون کی حکومت کو، وہاں پہ بھی جو ہے وہ دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اسی ہفتے پیش ہوگی اور جو وزیر اعظم ہے ان کو گھر بھجوا دیا جائے گا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ 26 نومبر جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ اسی مہینے کے آخر یعنی نومبر میں وہ ایک احتجاج پلان کر چکے ہیں اور بڑا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس پوری صورتحال کے اندر اچانک سے اس ترمیم کا آنا، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو موضوع ہے یا یہ جو سیاسی حربہ تھا یہ کیوں اس وقت استعمال ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ تو دیکھیں میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ جب 26ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس کے بعد ہی یہ باز گشت شروع ہو گئی تھی کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اور وہ اب ابھی گائے بگائے اس پہ بات بھی ہوتی رہی ہے اور اسمبلی میں بھی بات ہوتی رہی ہے، تو وہ اب موقع آیا ہے۔ اور دوسرا جو آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ تو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہ تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں۔ پرائم منسٹر اب جیسے KPK میں چیف منسٹر بدلا ہے، اسی پارٹی نے بدلا ہے، کسی دوسری پارٹی نے نہیں بدلا۔ تو یہ جو ہوتی ہیں چینجز جو ہوتی ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے اچھی بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح ڈیموکریٹک سسٹم میں ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے کام کرنے کا۔ کیا یہ تبدیلی آپ کو قومی اسمبلی میں نظر آتی دکھائی دے رہی ہے؟ یعنی پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کے حوالے سے کوئی تبدیلی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں، فی الحال میں نے پہلے بھی یہ ذکر ہوا تھا اس کا کہ یہ دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ جو نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے یہ جو پارٹی کا اتحاد بنا ہوا ہے، اور یہ اسی دیکھیں آپ نے کس لیے کام کرتے ہیں؟ آپ ملک کے لیے کام کرتے ہیں نا، یہ آپ کا ملک ہے، پاکستان ہے تو آپ ہے، پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے، تو آپ پاکستان کے لیے فائٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ اس میں بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، یہ جو چینجز آ رہی ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے بھی اچھی ہوں گی اور عوام کے لیے بھی اچھی ہوں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، 27ویں آئینی ترمیم کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان
پیپلز پارٹی ایک بار پھر میچ فکسر کا کردار ادا کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے, مسلم لیگ نون کا اپنا ایجنڈا ہے, اور وہ دونوں کوشش کر رہی ہیں اپنے اپنے ایجنڈے کو اپنے اچیو کرنے کو, اپنے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی, ابھی دیکھیں پیپلز پارٹی نے ابھی فیصلہ تو کیا نہیں ہے, انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس بلایا ہوا ہے, تو وہ سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں یہ ایجنڈا پیش کریں گے, تو وہ جب جس طریقے سے وہ پاس ہوگا اس طریقے سے پھر اس پہ عمل ہوگا. ناظرین, 27ویں آئینی ترمیم کی جو تجاویز ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں. حکومت چاہ رہی ہے کہ اس کو قومی اسمبلی سے پاس کروایا جائے. اپوزیشن جو ہے وہ خوف زدہ ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یکسر طور پر ان تجاویز کو مسترد کر چکی ہے. اس میں جو سب سے اہم اور مین نقطہ تھا وہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی بنانے کا ہے. اس وقت ہم بریک پر چلیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈاکٹر صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 243 میں تبدیلی کے بعد جو ہے وہ فوجی ڈھانچے پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ جو آرٹیکل 243 ہے یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ فوج کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو مقرر کرنے کا. اب پہلے 3 جو عہدے ہوتے ہیں وہ مقرر کرتی ہے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ. اب یہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ آیا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں آیا پاکستان میں, پہلے بھی صدر پاکستان ایوب خان کے دور میں بھی یہ فیلڈ مارشل کا ان کو عہدہ ملا تھا. اس وقت تو آئینی بنانے کا کوئی تجویز نہیں تھی. نہیں, اس وقت وہ ایک آرڈر کے تحت کیا گیا تھا, اس آئین میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی تھی. کہ بڑے ملکوں ایسے کنٹریز ہیں ایسے جہاں پہ یہ آئینی عہدہ ہے اور باقاعدہ آئینی طور پہ فیلڈ مارشل کا عہدہ مقرر ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک آرمی کی ایک عہدیدار کا اضافہ ہو جائے گا کہ فیلڈ مارشل بھی مقرر ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس سے فوج جو ہے اس میں اور قوت آ جائے اور طاقتور ہو. ایک عام تاثر ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر حکومتیں فوج بناتی ہیں اور فوج ہی گراتی ہیں, اور جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر فیلڈ مارشل صاحب کا یہ عہدہ جو ہے اس کو آئینی ترمیم کے ذریعے پاس کروایا جاتا ہے اور ان کو آئینی حیثیت مل جاتی ہے, تو جو ہمارے صدر صاحب ہیں اور وزیر اعظم صاحب, ان کے اختیارات پھر کہاں پر ہوں گے؟ یہ دیکھیں نا, ہم ایز اے مسلمان ہم جو ہے یہ سمجھتے ہیں جب ایک شخص کہہ رہا ہوتا ہے یا ایک ادارہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے ایز اے مسلم, کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. پھر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ حکومتیں بناتے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, گراتے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ ووٹ, آپ نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہوگا, میں نے بھی کئی دفعہ ووٹ کاسٹ کیا ہے. ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, تو حکومت مقرر ہوتی ہے, حکومت بنتی ہے. ہم ایم پی ایم این اے کو بناتے ہیں, لوگوں کے ووٹوں سے ہی بنتا ہے. اگر اس کے لیے ماحول جو بن رہا ہے تو وہ ایک علیحدہ کنسیپٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں نا عوام کی طاقت سے ہی یہ اب دیکھیں یہ جو موجودہ حکومت ہے کہ یہ عوام کے ووٹوں سے ہی آئی ہوئی ہے. جن لوگوں نے سمجھا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا کوئی غلط کام ہوا ہے یا کسی نے غلط ووٹ ڈالے, تو اس کے باقاعدہ اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوتی ہے, اس پہ انکوائری ہوتی ہے, اس کے لیے ٹریبیونل مقرر کیے جاتے ہیں, باقاعدہ ان میں جاتے ہیں کیسز, اور وہ جو ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو میرا خیال ایسا نہیں ہے, یہ عوام ہی منتخب کرتی ہے حکومت. عوام میں ابھی ہماری جو ڈیموکریسی ہے وہ اتنی میچور نہیں ہے. جب تک یہ میچور ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر اس ووٹ کی قیمت بھی ہوگی اور اس قوم کی قیمت بھی ہوگی. سر میرا سوال وہیں پہ رہا
کہ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات محدود نہیں کر دیے جائیں گے؟ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوگی، اختیارات بھی زیادہ ہوں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل کے پاس جو طاقت ہے وہ فوج کی طاقت ہی ہوگی، اور اس سے میرا خیال ہے کہ ڈیموکریسی پہ یا پبلک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ اسی طرح جیسے آرمی چیف جب مقرر ہوتا ہے تو اس کا پبلک پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اس طرح وہ اپنا ایک ادارہ ہے، وہ ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ادارہ وہ جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کا ادارہ ہے، اور وہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، اور ہم یہ اپنے ہی لوگ ہیں۔ یہ فیلڈ مارشل جو مقرر ہو رہے ہیں یہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، اور یہ ہمارے تحفظ کے لیے جو کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اپوزیشن جو ہے وہ ایک موقف کیوں نہیں اپنا رہی؟ اپوزیشن اس اہم مسئلے کے اوپر جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو کتنی مشکل ہو سکتی ہے اس جو تجویز ہے ترمیم کی جا رہی ہے پاس کرنے میں، یا اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو روک دیا جائے گا، یعنی اپوزیشن کے دباؤ میں اس کو جو ہے وہ ترمیم نہیں ہوں گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ ترامیم ہو جائیں گی، کیونکہ دیکھیں اسمبلی میں اب حکومت جو ہے برسر اقتدار جو حکومت ہے اس کی پاور، اس کے ممبران کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ تو آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ شروع میں تو اختلافات ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی سب چیزیں کھل کر سامنے نہیں آئیں۔ جب یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی تو پھر اس میں اختلافات بھی ہوں گے، اور پھر رضامندیاں بھی ہوں گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی ہوگی، اور ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جب ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ اچیومنٹ ہو جائے گی۔ 2007 کے اندر ہم بات کریں، آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت کے عہدے پر تھے، انہوں نے 18ویں ترمیم قومی اسمبلی سے پاس کروائی تھی۔ اس کے براہ راست جو ثمرات تھے وہ عوام کو ملے تھے، کیونکہ جو حقوق تھے، جو اختیارات تھے وہ پارلیمنٹ سے صوبوں کو منتقل ہوئے، اور صوبوں سے براہ راست عوام کو جو ہے وہ فراہم کیے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم سے عوام کے حقوق پر کیا اثرات پڑیں گے؟ یہ جو 18ویں ترمیم ہے نا، یہ دیکھیں ابھی تک جو 18ویں ترمیم مقرر ہوئی ہے یا پاس ہوئی ہے یا فیلڈ میں آئی ہے، تو اس کے اثرات جو تھے مکمل طور پر لوگوں کو نہیں ملے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی دیکھیں آئین سازی ہے تو اگر 18 امینڈمنٹ میں کوئی تبدیلیاں لا کے اس کو اور اچھا بنایا جا سکے تو میرا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے۔ اچھا، عوام جو ہے اس 27ویں ترمیم سے متاثر نہیں ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ عوام کا جو مین لین دین ہے وہ عوام کا زیادہ جو ہے وہ قانون سازی پہ ہے، اور پھر مہنگائی پہ ہے، اور اس کے رہن سہن پہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو توجہ جو ہے زیادہ اس طرف بھی دینی چاہیے تاکہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو، اور پھر یہ جو بے روزگاری ہے یا جو مہنگائی ہے اس پہ بھی کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ اچھا، کیا یہ ترمیم جو ہے وہ مستقبل میں کسی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ 26 ترمیم آئی تھی، اس سے بھی کوئی آنے والی حکومت کو فرق نہیں پڑا۔ یہ حکومت آپ دیکھیں گے، یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، اور اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی وہ پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر 27ویں ترمیم کو جو ہے پاس کرنے میں حکومت ان کو مشکلات ہوتی ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ اس پر رضامندی ظاہر نہیں کرتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اس فیصلے کو حکومت مؤخر کر سکتی ہے؟ یہ ترامیم جو ہیں جو پیش ہونے جا رہی ہیں تو اس میں تو کچھ نہ کچھ تو ایکسیپٹ ہو جائیں گی۔ اگر کوئی ایسا موقع آیا، ایسے حالات پیدا ہوئے تو مؤخر کرنے میں میرا خیال کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اپنی کسی کمیٹی کے حوالے کر دیں گے، اور وہ کمیٹی جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرے گی، سرچ کرے گی، اس کو دیکھے گی، اور پھر اس میں جو کمی پیشی ہوگی وہ برابر کر کے دوبارہ پیش کر دے گی۔ تحریک انصاف اس تجویز کو مسترد کر چکی ہے، جماعت اسلامی جو ہے وہ اس تجویز پر جو ہے وہ رضامند نہیں ہو رہی، مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے ہی دھمکیاں دے چکے ہیں، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں حکومت مطلب اس فیصلے کو کس طرح سے پاس کروائے گی؟ یعنی آپ کے پاس تو اکثریت ہی نہیں ہے اس فیصلے کو پاس کروانے کی۔ یہ جو مختلف پارٹیاں ہیں ان کے ظاہر ہے جب شروع میں ایک چیز آتی ہے تو اس پہ اختلافات ہوتے ہیں،
تو پھر اس کو جب صحیح سمت میں آپ دیکھیں نا 26ویں ترمیم میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے مخالفت کی تھی اور اس نے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ پھر اس کو ایکسیپٹ کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ پارٹیاں جو ہیں, کیونکہ میں یہ بات کر رہا ہوں بار بار کہ یہ پاکستان کے بینیفٹس کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ جو ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, اور اسمبلیوں کا کام بھی یہی ہے کہ قانون سازی کرے. تو وہ قانون سازی کر رہی ہے, جو قانون اچھا ہوگا وہ پاس ہو جائے گا, جو قانون اچھا نہیں ہو جائے وہ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ایڈ کرتا چاہوں گا, فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے ہی ہے. ایک 2-3 مہینے پہلے ایک جو ہے وہ خبریں زیر گردش تھی کہ صدارتی نظام لایا جا رہا ہے, فیلڈ مارشل جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے, صدر اور پرائم منسٹر ان کے ماتحت ہو کر کام کریں گے, آئین کے اندر تبدیلیاں ہوں گی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے, کوئی اس حوالے سے تو یعنی آرمی چیف کو یا موجودہ جو فیلڈ مارشل ان کو کوئی راستہ تو فراہم نہیں کیا جا رہا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ پارلیمانی نظام ہے اور پارلیمانی سسٹم ہے اور پارلیمان ہی بیٹھی ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ خود بخود پریزیڈینشل سسٹم کو انفورس کرے؟ میرا خیال ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسے خام خیالی ہے. بالکل آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ جو آ رہی ہے یہ بہتری کی طرف جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, سوالات بہت ہیں مگر اس کے جوابات بہت کم ہے. مگر ایک بات طے ہے کہ آئینی ترمیم ہو یا کوئی سیاسی چال, اس کا اثر پورے نظام پر پڑتا ہے. 27ویں ترمیم پاکستان کے آئین کو مزید مضبوط کرے گی یا اس سے ایک نئی سیاسی تقسیم شروع ہوگی, اس کا فیصلہ وقت کرے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز, نیوز دیٹ میٹرز.